السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حاضرین محترم، ہم روزانہ سلطان الاولیاء حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک ولیوں کے سردار تھے۔ ولی، اللہ کا ولی، ولی کے کئی معنی ہیں۔ ولی کا ایک معنی ہے قریب، نزدیک رہنے والا، قریب رہنے والا، بہت کلوز رہنے والا۔ قریب وہ ہوگا جسے قرب حاصل ہوگا۔ تو اولیاء کرام کا قرب دو طرح کا ہے، ایک ہے قرب فرائض اور دوسرا ہے قرب نوافل۔ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کیونکہ یہ سب علمی باتیں ہیں۔ قرب فرائض، قرب نوافل، کیونکہ اللہ کا قرب اللہ کی عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ بندہ خدا سے قریب ہوگا، کیسے قریب ہوگا؟ جتنی بندگی کرے گا اسی قدر خدا سے قریب ہوتا جائے گا۔ بلکہ ہمیں یہ زندگی بندگی کے لیے ہی ملی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی ملی ہے بندگی کے لیے، اور جو زندگی بندگی کے بغیر گزر جائے وہ تو محض شرمندگی ہے۔ میدان محشر میں وہ آدمی بہت پچھتائے گا جو بندگی کے بغیر زندگی گزار دیا، اور جس کی زندگی بندگی میں گزری وہ یہ آرزو کرے گا کہ کاش اور زیادہ میں بندگی کیا ہوتا۔ پروردگار عالم نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، عبادت سے پہلے اللہ کو پہچاننا ہے۔ اللہ کو پہچاننا اسے کہتے ہیں عرفان۔ تو عرفان کے بغیر جو عبادت ہوتی ہے وہ ایک بے جان عبادت ہے، اور جو عرفان کے ساتھ ہوتی ہے وہ عبادت جاندار عبادت ہے۔ تو اللہ کو پہچانو کہ وہی ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہماری زندگی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت دو قسم کی ہے، ایک فرض عبادت ہے اور دوسری نفل عبادت ہے۔ فرض عبادت وہ ہے جسے اللہ نے ہم پر لازم کر دیا، اور نفل عبادت وہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا۔ یوں سمجھیے کہ فرض عبادت ایک کمپلسری عبادت ہے اور نفل عبادت ایک آپشنل عبادت ہے۔ کمپلسری میں ہمیں اختیار نہیں ہوتا، جو فرض ہے اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ ہم کو عبادت کرنا ہی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہی ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہی ہے، مالدار کو، صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا ہی ہے، اور حیثیت والا جو مکہ تک جا کر آ سکتا ہے اور مکہ جا کر آنے تک کے اخراجات، اپنی بیوی بچوں کے اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہے، تو حج کرنا اس پہ فرض ہو جائے گا۔ تو عبادت فرض عبادت، اور دوسری عبادت نفل ہے۔ جیسا کہ ہم نفل نمازیں پڑھتے ہیں، پڑھ لیں گے تو ثواب،
نہیں پڑھیں گے تو کوئی پوچھ تاچھ نہیں۔ رمضان کا روزہ اگر کوئی نہیں رکھے گا تو مجرم ہو جائے گا، گنہگار ہو جائے گا۔ رمضان کے علاوہ دوسرے روزے ہیں، شوال کے 6 روزے، پھر محرم میں عاشورے کا روزہ اور اس کے ساتھ ایک روزہ، پھر 15ویں شعبان کا روزہ، اسی طرح ہر ہفتے میں پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یہ سارے روزے نفل روزے ہیں۔ اگر آپ یہ روزے رکھ لیتے ہیں تو آپ کو ضرور بضرور ثواب ملے گا۔ اگر آپ نہیں رکھتے تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں تم نے نہیں رکھا۔ یہ اختیاری روزے۔ تو اس مضمون کو ذہن میں رکھنے کے بعد ہم آئیں گے قرب خداوندی کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا، فرض عبادت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا اور نفل عبادت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ ایک حدیث قدسی عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی صحیح بخاری میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقول رب تبارک و تعالی، یعنی میرا پروردگار کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا کوئی بھی بندہ مجھ سے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا وہ فرض عبادتوں کے ذریعے قریب ہوتا ہے۔ بشیء احب الیہ، وہ چیز جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ فرض عبادت، وہ عبادت مجھے پسند ہے اسی لیے میں نے اسے فرض کر دیا ہے۔ 5 نمازیں رب کو پسند ہیں اسی لیے 5 نمازوں کو اللہ نے فرض کر دیا۔ باقی نمازیں بھی خدا کو پسند ہیں مگر خدا نے بندے کے اختیار میں دے دیا ہے۔ اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، پھر اس کے بعد اوابین کی نماز ہے، نماز تہجد ہے، تسبیح کی نماز ہے، کوئی بھی نفل نماز ہے، یہ بندے کو اختیار دیا گیا ہے۔ یہ عبادت وہ ہے جسے رب نے فرض کر دیا۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ سب سے پسندیدہ چیز میری فرض عبادت ہے، فرض عبادت کے ذریعے ہی بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے قریب ہوتے جاتے ہیں مگر آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ جب جب عبادت کرتے ہیں اللہ سے قریب ہو گئے، عشاء کی نماز آپ نے پڑھی اللہ سے قریب ہو گئے، مگر جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر دوری ہو جاتی ہے۔ جیسے اچھی طرح دھو دیا، کپڑے کو اچھی طرح دھو دیا، دھونے کے بعد وہی کپڑا جب دھول لگتی ہے تو میلا ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں کی دھول لگتی ہے تو ہمارے اندر دوری آ جاتی ہے، جب عبادت کرتے ہیں تو اللہ سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرض عبادت کے ذریعے ہی اللہ سے بندہ قریب ہوتا ہے۔ اب فرض عبادتوں کے بعد جب بندے کو شوق ہوتا ہے تو نفل عبادتوں کی طرف بڑھتا ہے۔ دیکھیے، فرض کو چھوڑ کر اگر کوئی نفل پڑھے تو اس کی نفل قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کئی احمق ہیں لیکن سب سے بڑا احمق کون؟ ہمارے غوث پاک فرما رہے ہیں سب سے بڑا احمق وہ ہے جو فرض نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، نفل نمازوں میں لگ جاتا ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھا، چھوڑ دیا، مگر اشراق پڑھ رہا ہے۔ ظہر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے مگر اپنی مرضی سے نفل نماز پڑھ رہا ہے۔ مغرب کے فرض نمازوں کو چھوڑ دیا، اوابین پڑھ رہا ہے۔ تو فرض چھوڑنے کی وجہ سے نفل بھی قبول نہیں ہوگی۔
تو نفل فرض کے تابع ہے. تو سب سے بڑا احمق وہ ہے جو فرض عبادتوں کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہو جاتا ہے. فرض روزوں کو چھوڑ دیا، رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، بلکہ کہتا ہے کہ میں سال بھر روزے رکھتا ہوں، ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں. جو لوگ سال بھر روزہ نہیں رکھتے انہیں رمضان کے روزے رکھنے دو. میں سال بھر روزہ رکھنے والا ریگولر روزے دار، میں ریگولر یعنی لگاتار روزے رکھتا، جمعرات کو جمعرات، جمعرات کو جمعرات، جمعرات کو جمعرات. تم کیا رمضان آیا تو روزہ رکھتے؟ تو کیا اس کے روزے قبول ہوں گے؟ ہرگز قبول نہیں ہوں گے. اس موقع پر ایک لطیفہ یاد آیا. جمعرات کو جمعرات کو جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، ایسا بولتا گویا روزانہ روزے رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ 3 آدمی جمع ہوئے، ایک تھا انگریز، دوسرا تھا برہمن، اور تیسرا تھا مسلمان. برہمن جانتے ہیں جسے ہم لوگ بومن بولتے ہیں، برہمن. تو انگریز بولا کہ میں روزانہ غسل کرتا ہوں، پانی نہاتا ہوں روزانہ ایک بار، ایک دن بھی نہائے بغیر میرا نہیں گزرتا. برہمن بولا تو ایک بار نہاتا، میں 4 بار نہاتا ہوں. صبح اٹھ کے نہاتا، پھر دوپہر کو نہاتا، پھر شام کو بھی نہاتا، پھر رات کو بھی نہاتا ہوں. صبح 4 بجے نہاتا، 12 بجے نہاتا، 5 بجے نہاتا، پھر رات کو سونے کے پہلے نہا لیتا ہوں 4 بار. تو انگریز بولا ارے اتنا زیادہ نہاتا ہے تو اب مسلمان کی باری ہے. اب مسلمان کو پوچھے تو کب نہاتا؟ بولے جم کو جمعہ، جم کو جمعہ، جم کو جمعہ، جم کو جمعہ نہاتا میں. تو یہ دونوں گھبرا گئے. یہ جم کو جمعہ بولا ہے، اصل میں جمعہ 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 کو نہاتا ہوں بتا. وہ لوگ سمجھے لمحہ و لمحہ یعنی گھنٹے گھنٹے کو نہاتا ہے، ان کو کیا معلوم جمعہ کسے بولتے. تو اس طریقے سے بعض لوگ ہیں جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے بلکہ بولتے ہفتے میں ہر ہفتہ روزہ رکھتا بھائی. یہ رمضان آیا تو روزہ رکھتے نا، ویسا نہیں. میں جمعرات جمعرات جمعرات. تو ایسے لوگوں کا روزہ کیا قبول ہوگا؟ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ فرض اس کا درجہ پہلے، اس کے بعد ہے نفل کا. اسی طرح بعض لوگ قرض لے لیتے کسی سے، قرض لے کر قرض ادا نہیں کریں گے، اس کے سامنے سخاوت کریں گے. بھائی قرض کا بوجھ تیرے اوپر ہے، اسے لوٹانا تجھ پہ فرض ہے. قرض کا لوٹانا اتنا ضروری ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا سوائے قرض کے. قرض دیے بغیر اگر مر گیا تو اسے پوچھیں. اگر کسی سے ہم نے قرض لے لیا ہے تو ہم اپنے گھر والوں کو بتا دیں، وصیت کر دیں کہ فلاں سے میں قرض لیا ہوں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری جائیداد میں سے اس کا قرض ادا کرنا، یا نہ بھی ہو میری جائیداد اپنے بچوں سے کہہ دینا کہ تم لوگ میری جانب سے قرض ادا کر دینا. یہ بہت ضروری چیز ہے. مگر آج لوگوں نے قرض کو قرض حسنہ بنا لیا. اللہ نے کہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دو. اچھا قرض دو کا مطلب اچھے عمل کرو تاکہ تمہیں اس کی جزا ملے. تو ایک صاحب نے کہا کہ میں قرآن پہ عمل کرتا ہوں، کیا قرض لے لیتا؟ قرض دینے والا پوچھا تو ہنستا میں سے، کیا قرضاً حسنا، قرض لے لینا، پوچھا تو ہنسنا. تو یہ بہت بڑی بیماری. قرض لے کر واپس نہ کرنا یہ بہت بڑی برائی بھی ہے، بہت بڑی بیماری بھی ہے. تو قرض لے کر 10,000 روپے کسی سے قرض لیا، نہیں دے رہا ہے، اس کے سامنے بولتا میں غریبوں کو 10,000 روپے دے دیا بھائی. تو غریبوں کو دے کر تجھے کیا فائدہ؟ جس کا پیسہ تو دبا لے کر بیٹھا ہے اسے واپس نہیں کیا نا. تو اسی طرح فرض نمازوں کو، فرض روزوں کو چھوڑ کر
کوئی نفل نمازوں میں یا نفل روزوں میں مصروف ہو جاتا ہے تو اسے کچھ فائدہ نہیں۔ تو اس حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میری پسندیدہ چیز فرض عبادتیں ہیں، ان فرض عبادتوں کے ذریعے بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نفل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی شوق ہوتا ہے۔ یہ ایک چیز، ہم کہیں چلے گئے مہمان بن کر، میزبان نے ہم سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو آپ کہتے ہیں بس ایک چائے پلا دیجیے، وہ چائے کے ساتھ بسکٹ بھی رکھ دیتا ہے اپنی خوشی سے، یہ ایک آپ کے کہنے سے، دوسرا اپنی خوشی سے۔ تو فرض نماز اللہ کے حکم دینے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور نفل نمازیں ہم اپنے شوق سے کرتے ہیں، اپنے شوق سے کرتے ہیں۔ تو نفل عبادتوں کا درجہ کیا ہے؟ فرض کے بعد بندہ نفل میں مصروف ہوتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ نفل نمازوں کے ذریعے برابر مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، یعنی فرض عبادتوں کو ادا کر دیا، پھر نفل نمازوں میں اتر گیا۔ حَتَّى أُحِبَّهُ، پروردگار کہتا ہے مجھ سے اتنا قریب ہوتا ہے میرا بندہ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، بندہ خدا کا محبوب ہو جاتا ہے۔ بندہ خدا کی محبت میں فرض نمازیں ادا کیا، خدا کی محبت میں نفل نمازیں ادا کیا۔ یہ خدا کی محبت، یہ عبادت کی روح ہے۔ کوئی بوجھ سمجھ کر نماز پڑھ رہا ہے، کیا بھائی نماز نہیں پڑھے تو سب بے نمازی بولتے ہیں نا، کیا کرنا اس واسطے جاؤ کو پڑھتا ہوں نماز، کوئی بھی نہیں تو میں چھوڑاتا ہوں۔ ایسے آدمی کی نماز کیسے مقبول ہوگی؟ اللہ کی محبت میں نماز پڑھو، اللہ کی محبت میں روزہ رکھو۔ اللہ کی محبت میں روزہ رکھو گے تو روزے میں بڑا مزہ آئے گا۔ کیسے مزہ آئے گا؟ روزے کی حالت میں بھوک لگے گی، پیٹ میں چبھن ہوگی، پیاس لگے گی، حلق میں کانٹے پڑیں گے۔ اس وقت بندہ محسوس کرے گا میرے رب کو یہ پسند ہے، میرے رب کو یہ پسند ہے، لہٰذا میں اس تکلیف سے راضی ہوں۔ میرا محبوب مجھے جلانا چاہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، میرا رب مجھے مارنا چاہے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہیں، دوسری طرف آتش کدہ ہے، آگ بھڑکائی گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے اللہ کے خلیل، آپ کہیے تو میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ میں ایک پر ماروں تو پوری آگ بجھ جائے گی، میں ایک پر ہلاؤں تو نمرود کا لگایا گیا آتش کدہ بجھ جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل، آپ اپنی مرضی سے آئے یا میرے رب نے آپ کو بھیجا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں خود رب سے اجازت لے کے آیا، رب نے حکم نہیں دیا مجھے، کیونکہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا علمہ بحالی یغنینی عن سوالی، علمہ بحالی، میری حالت سے میرا رب واقف ہے، پھر مجھے اس سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر میرا رب مجھے جلانا چاہے تو میں جلنے کے لیے تیار، میرا رب مجھے مٹانا چاہے تو میں مٹنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے اس زندگی سے کیا فائدہ جو زندگی رب کی مرضی کے بغیر گزر جائے، ارے وہ موت بہتر ہے جو رب کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ میرا سلامت رہنا مجھے پسند نہیں، میرے رب کی مرضی سے جل جانا مجھے پسند ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے، علمہ بحالی یغنینی عن سوالی، میرے حال کا میرے رب کو علم ہے، اور میرے رب سے بڑھ کر مجھ پر کوئی مہربان نہیں ہے۔
اس کی شان ہے وہو ارحم الراحمین. ہم دعا کیسے کرتے ہیں؟ برحمتی کا یا ارحم الراحمین. کیا ہے؟ یا ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون؟ پروردگار عالم. کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رحم کرنے والا ہی نہیں، اور جس کے دل میں بھی رحم آئے وہ رب کا ڈالا گیا رحم ہے. رب نے ماں کے دل میں رحم ڈال دیا، ماں مہربان ہو گئی. رب نے باپ کے دل میں رحم ڈال دیا، باپ مہربان ہو گیا. رب نے بھائی کے دل میں رحم ڈال دیا، بھائی مہربان ہو گیا. جس کے دل میں رب نے رحم ڈال دیا وہ مہربان ہو گیا. حقیقی مہربان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی. برحمتی کا یا ارحم الراحمین، تیری مہربانی سے اے ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ میرا رب سب سے بڑھ کر مجھ پہ رحم کرنے والا ہے، اور میرا رب میری حالت کو جانتا بھی ہے، لہٰذا مجھے اب فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں راضی برضائے مولا، میں راضی برضائے مولا، یعنی جو میرے مولا کی مرضی وہی میری مرضی. تو یہی حال ہوتا ہے بندے کا کہ بندہ اللہ کی محبت میں عبادت کرے. عبادت کو بوجھ سمجھ کر عبادت کرے گا کچھ فائدہ نہیں، بلکہ عبادت کے عوض ہم کو اجر ملتا ہے. اجر ملتا ہے. عارفوں نے کہا کہ اجر ملتا ہے تو یہ رب کا کرم ہے. صرف اجر کے لیے تو عبادت کرتا ہے تب بھی تیری عبادت خالص نہیں ہے. ملے گا اس لیے میں کرتا ہوں، اگر نہیں ملے گا اجر تب عبادت نہیں کرے گا کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ اے میرے بندے نماز پڑھ مگر میں تجھے کوئی اجر نہیں دوں گا، اگر اس طرح کہہ دے اللہ تو اجر نہیں دیتا میں نماز بھی نہیں پڑھتا، ایسا بولے گا بندہ؟ اجر دے یا نہ دے عبادت کرنا ہی ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. تجارت کرتا اللہ سے، یہ دیا تو وہ کروں گا، وہ دیا تو یہ کروں گا. بعض لوگ ہمیشہ پوچھے فجر پڑھے تو کیا فائدہ حضرت؟ فجر پڑھے تو کیا فائدہ؟ فجر پڑھے تو فائدہ یا فائدہ نہیں، بعد میں بات. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فجر پڑھنا تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ نے فرض کر دیا پڑھو، اور اللہ کا حکم ادا کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے پوچھنا، یہ بے فائدہ سوال ہے تمہارا. اس سوال میں کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، اور ایسا سوال کرنا یہ قاعدہ بھی نہیں ہے. تو بہرحال علامہ اقبال نے کہا سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. یہ تجارت نہیں ہے، یہ عبادت ہے. تجارت میں عوض ہوتا، یہ بغیر عوض کے کر. مولا دے دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، وہ دے دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. تیری ایک ہی ایک تمنا رہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہی ایک تمنا رہے. اس تمنا کو لے کر فرض نمازیں، فرض عبادتیں بندہ کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے. پھر نفل نمازوں میں آتا ہے، نفل عبادتوں میں آتا ہے. پروردگار کہتے ہیں حتی احبہ، یہاں تک کہ میں میرے بندے سے محبت کرتا ہوں، میرے بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي سَمْعَهُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا. یہ حدیث کے الفاظ جو کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، عربی سنا کر اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں.
تو یہ ہے قرب نوافل. قرب نوافل کا درجہ بڑھ کر ہے، مگر یہ بڑا درجہ کب ملے گا؟ فرض کے ذریعے قرب حاصل کرنے سے ہی. آپ 25ویں سیڑھی پہ چڑھ گئے، بلندی پہ چڑھ گئے، مگر 25ویں سیڑھی پر کیسے چڑھیں گے؟ پہلی سیڑھی پہ چڑھے بغیر جا نہیں سکتے نا، چھلانگ لگائیں گے تو گر جائیں گے. دیکھیے دنیا کے اعتبار سے 10ویں کلاس بڑا کلاس ہے، مگر کوئی 5ویں کلاس نہیں پڑھا، 6ٹھی کلاس نہیں پڑھا تو 10ویں کلاس کیسے جائے گا؟ تو بنیادی چیز، بیسک جسے ہم کہتے ہیں، بیسک بنیادی چیز، اسے اپنا کر ہی بندہ بلندیوں پہ جاتا ہے. اسی طرح فرض عبادتیں یہ بیسک ہیں، یہ بنیاد ہیں، ان کی پابندی کیجیے. فرض نمازوں کی، فرض روزوں کی، اور زکوٰۃ جو فرض ہے اس کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے. آج مسلمانوں کے اندر جو خامیاں ہیں ان میں خامی یہ بھی ہے کہ بہت سے مسلمان صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ نہیں دیتے، کیونکہ جن کے پاس کنجوسی کی بیماری ہے زکوٰۃ دینا ان کے لیے بہت بھاری کام. اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ کے پاس 40 لاکھ ہیں، آسان حساب، 40 لاکھ کے آپ مالک ہیں، آپ کے سارے اخراجات چلے گئے، 40 لاکھ آپ کے گھر میں، اکاؤنٹ میں سب ہے، تو بس 1 لاکھ دے دو، تو کیا جواب دیتا نا؟ 1 لاکھ دینا کیا؟ 1 لاکھ کمانے میں کتنی تکلیف ہو جاتی. مگر یہ نہیں سوچتا کہ 40 لاکھ جو کمایا ہے کس کی دی گئی طاقت سے کمایا ہے، کس کے کرم سے کمایا ہے. اس کریم مولا نے 40 دے کر یہ کہا کہ 30 پر 9 اے بندے تو رکھ لے، یہ میرے راستے میں نکال. اس کے لیے بھی تیار نہیں، اس کے لیے بھی تیار نہیں، تو پھر دل پاک نہیں ہوتا. دیکھیں زکوٰۃ جو ہم کہتے ہیں، زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک کرنا. پاک کرنے کو بھی زکوٰۃ کے جیسے تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ جو لفظ ہے وہی لفظ ذرا الٹ دو تو زکوٰۃ بن جاتا ہے. زا کاف یا اس کا مادہ ہے، اسی سے زکوٰۃ کا لفظ بنتا ہے. تو جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو 2 چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، اس کا دل بھی پاک ہوتا، اس کا مال بھی پاک ہوتا. دل اس طرح پاک ہوتا کہ دل سے کنجوسی نکل جاتی، اور مال اس طرح پاک ہوتا کہ ہمارے مال میں غریب کا حق شامل ہے. اگر 40 لاکھ ہیں تو 1 لاکھ غریب کا اس میں شامل ہے، وہ نکالنا ہی پڑے گا. میں لاکھ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اب زمانہ لاکھوں کا ہو گیا، ہزاروں کی بات کون کرتا. یہ کیا ہے، گھر کتا ہے، 40 روپے میں مل جائے گا کہ 50 روپے میں مل جائے گا، کیا پوچھتے ہیں؟ 50 روپے میں ملے گا کا مطلب کیا؟ 50 روپے نہیں، 50 لاکھ. 50 لاکھ کو لوگ کیا بولتے ہیں آج کل؟ 50 روپے میں مل جائے گا ہے، تو سمجھ جانا 50 لاکھ. تو اسی لیے میں لاکھوں کی بات کر رہا ہوں. تو حاضرین محترم، بندہ جب رب سے قریب ہو جاتا ہے تو بندہ باقی نہیں رہتا بلکہ فانی ہو جاتا ہے. تو ولایت کیا ہے؟ اللہ کا قرب کیا ہے؟ الفناء فی اللہ والبقاء باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو جائے، پھر اس کے بعد ایسا باقی ہو جائے کہ وہ باقی رہتا ہے، بڑے بڑے ختم ہو جاتے ہیں، خدا کا ولی باقی رہ جاتا ہے. جیسا کہ ایک دانہ ہے، ایک دانہ مٹی میں جا کر فنا ہو گیا، فنا ہونے کے بعد کیا ہوا؟ درخت بن کے نکل گیا. جب مٹی میں فنا ہونے والا درخت بن کے نکلتا ہے تو مولا میں فنا ہونے والا کیا نہیں بن کے نکلتا؟ ایسا بن کے نکل جاتا کہ اس سے وہ کام ہوتے جو دنیا کے دوسرے لوگوں سے نہیں ہوتے. اسی لیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء را ہست قدرت از الہ
اولیاء کرام کو اللہ کی جانب سے قوت حاصل ہوتی ہے. تیر جستا باز گردہ ننظرا، وہ تیر جو کمان سے نکل گیا اسے دوبارہ لوٹا لیتے ہیں کمان میں. یعنی ناممکن کو اولیاء ممکن بنا دیتے ہیں، امپازیبل کو کیا بنا دیتے؟ پازیبل بنا دیتے. مگر یہ طاقت انہیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اولیاء را ہست قدرت، اولیاء کرام کو قدرت ہے. یہ فارسی کا شعر مثنوی فارسی میں ہے. اب جو کا تو سنانا تو شعر کو یاد کر کے سنانا، ترجمے میں کہیں کہیں خیانت ہو جاتی. یوں ہی جو ترجمہ سنائیں گے ایک دو لفظ بڑھ جائیں گے گھٹ جائیں گے، تو اس لیے اصل شعر کو سنا کر اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا. بعض لوگ سوچتے فارسی میں بولنے کی کیا ضرورت ان کو، اردو میں بولے تو چلتا نہیں. چلتا، مگر چلتے چلتے کبھی گر جاتا بھی. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ خالص ترجمے کا قرآن نہیں چھاپ سکتے. اردو میں ترجمہ رہے یا تمل میں رہے، عربی میں ہو اس کے نیچے ہی ترجمہ رہے. اسے کہتے ہیں تحت اللفظ ترجمہ. صرف ترجمہ کریں گے اور اصل آیتوں کو ہٹا دیں گے تو چند دنوں کے بعد اس میں کوئی اپنی طرف سے الفاظ کو شامل کر دے گا، تو جب اصل نہیں ہوگا تو پھر اس کے اندر اگر غلطی ہو جائے گی تو وہ غلطی کو پہچاننا، فائنڈ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اصل کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے. تو اولیاء را ہست قدرت ازیلا، اولیاء کرام کو اللہ کی جانب سے قدرت حاصل. وہ کیسی قدرت ہے جو دنیا والوں کو نہیں حاصل ہوتی. تیر جستا یعنی وہ تیر جو نکل گیا، کمان سے تیر نکل گیا. ہم بھائی کمان سے تیر نکل گیا، بھائی یہ ہونے والا نہیں، یہ ہونے والا نہیں. مگر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ والے دعا کر دیتے ہیں تو بگڑی ہوئی قسمت سنور جاتی. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کے قرب کو یوں بیان کرتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں کچھ ایڈیشن بھی نہیں، ڈیلیشن بھی نہیں، یعنی کچھ بڑھایا بھی نہیں ہوں، کچھ گھٹایا بھی نہیں ہوں. جو کہتا ہوں کنت سمعہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولی کا کان بن جاتا ہوں. الذی، کون سا کان معلوم تم کو؟ یسمع بھی، جس سے وہ سنتا ہے. لہذا اللہ والے کے کان میں جسمانی طاقت نہیں رہتی. جسمانی طاقت، جسم بھی کمزور، جسمانی طاقت بھی کمزور. جسمانی طاقت کم ہے، ایک روحانی طاقت آ جاتی ہے. اللہ کی جانب سے روحانی طاقت آ جاتی ہے تو اللہ والا کیا کیا سن لیتا ہے جسے ہم نہیں سن سکتے، اور وہ دیکھ لیتا ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ والے کے ہاتھ سے وہ کام ہو جاتا ہے جو دیگر لوگوں کے ہاتھ سے نہیں ہوتا. اللہ والا وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں دوسرا نہیں پہنچتا. دیکھیے ایک طی الارض کہتے، طی الارض کا معنی زمین کو طے کر دینا، ایک ہی قدم میں زمین کو طے کرنا. یہ ولی کے لیے ممکن ہے. شرح العقائد النصفیہ، اہل سنت والجماعت کے عقائد کی ایک مشہور کتاب جسے عقائد نصفی کہتے ہیں. تمام دینی مدارس میں مولوی کورس میں وہ کتاب پڑھائی جاتی. اس میں ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کو یہ طاقت دیتا ہے کہ ولی ایک لمحے میں زمین کے اس کنارے سے اس کنارے کو پہنچ جاتا ہے. اگر آج سے 300 یا 400 سال پہلے اگر کوئی کہتا کہ میں فجر کی نماز مدراس میں پڑھ کر ظہر کی نماز مکے میں پڑھوں گا، مانتا کیا کوئی؟ آج مان لیں گے، 4 گھنٹے میں چلے جاتے. فجر کی نماز یہاں پڑھ کر آرام سے 7 بجے آپ فلائٹ میں بیٹھیں گے، آپ کو 8 9 10 11 12 بجے پہنچ جاتی. یہاں کے 12 رہیں گے، وہاں کے کیا رہیں گے معلوم آپ کو؟ 9.5 گھنٹے رہیں گے.
یہاں سے آپ فجر پڑھ کے وہاں جا کے آپ چاش کی نماز پڑھ سکتے، آپ مان لیں گے، مگر ایک 400 سال پہلے اگر یہ بات بولتے ایسا سب ہونے کا کیا بولے؟ کیوں؟ ٹیکنالوجی کی ترقی ہو گئی، تو روحانی ترقی وہی لوگ جانتے ہیں جن کو روحانیت حاصل ہے۔ عام لوگ بولے ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ زمین کے اس کنارے سے اس کنارے تک جانا یقیناً ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم سے ہو نہیں سکتا، اللہ والے سے ہو سکتا ہے۔ اسی کا نام ہے کرامت۔ کرامت کا معنی کیا ہے؟ یوزول چیز کو کرامت نہیں بولتے، ان یوزول چیز کو کرامت بولتے۔ جو کام روزانہ ہم کرتے ہیں وہ کام ہم کریں گے تو اس کا نام کرامت نہیں ہے۔ کرامت کی تعریف ہی کیا ہے؟ الکرامت امر خارق للعادہ۔ کرامت کا معنی ہے وہ کام جو عادت کو توڑ دیتا ہے، خلاف عادت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، تو اللہ والوں سے عجیب و غریب کام ہو جاتے، ایسے عجیب و غریب کام کہ دنیا والے حیران۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ناگپور میں ایک بزرگ ہیں حضرت تاج الدین، یہ ٹرپلیکن والے، ٹرپلیکن میں تھے، ترمل کھڑی، ٹرپلیکن کو پہلے ترمل کھڑی کہتے تھے، اب پرانے الفاظ بھی نکل گئے، تو وہ ناگپور چلے گئے، اللہ والے ہو گئے، جذب کے عالم، تو انہیں قید کر دیا جاتا، جیل میں رکھ کر باقاعدہ تالا لگایا جاتا۔ وہاں کا جو میجسٹریٹ تھا وہ دیکھتا کہ بازار میں پھر رہے حضرت، بازار میں پھر رہے، غصہ آ جاتا اسے، آ کر سیدھا جیلر کے پاس آتا، آ کر بولتا کیا کھول کر چھوڑ دیا تو؟ وہ پھر رہا ہے باہر۔ کون؟ وہی تاج الدین باہر پھر رہا ہے؟ نہیں نا، وہ تو اندر ہے نا۔ ارے میں اب دیکھ کر آیا اسے، نہیں اندر ہی۔ اچھا چلو جا کر دیکھو، اندر مسکرا لے کے بیٹھے، پریشان ہو گیا ہو کہ باہر آ کے دیکھا تو پھر باہر پھر۔ یہ اللہ والوں کے کرشمے، بہت دور کی بات نہیں ہے، بہت دور کی بات ہے تو شاید کہہ سکتے کہ لوگ اپنی طرف سے جوڑ کر بتا دیے، یہی عجیب و غریب کرشمے اللہ والوں کے۔ یہاں پر بھی یہ بزرگ تھے ہمارے شہر مدراس یگمور میں، ان کا مزار ہے، موتی بابا۔ ان کا جو واقعہ ہے، وہ شخص جن پر یہ واقعہ گزرا ان سے ہی میری ملاقات ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچپن میں مجھے یرخان ہو گیا، یرخان جانڈس، منجا کا ملے بولتے نا، یرخان ہو گیا۔ اب یرخان اتنا بڑھ گیا کہ اس وقت کے حکیم و ڈاکٹروں نے کہا کہ بہت دور چلے گیا ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب پرہیز کرنا پڑے گا۔ آخر اس بچے کے ماموں نے کہا کہ چلو یہاں ایک بزرگ ہیں، ان سے کچھ دعا کروا لیں گے، تو پہنچے وہاں پر، تو حضرت کافی پی رہے تھے۔ بچے سے کہا کافی پیو، ماں گھبرا گئی، بچے کی ماں۔ وہ جو بچہ تھا ان کی عمر تقریباً 70 سال کی تھی، میری ملاقات تھی ان سے، تو انہوں نے بتایا ہے، تو ماں نے کہا کہ کافی پئیں گے تو کیا حالت ہے یرخان کی، بیمار، مگر بچے کا ماما عقیدت مند تھا ان کا، بولا بیٹا پی لے، بولے پی لے، جینا یا مرنا ہے ہی۔ پیا، جو ہی کافی پیا یرخان ہی غائب ہو گیا، بالکل نارمل۔ یہ واقعہ کسی کتاب میں پڑھا ہوا نہیں ہے، جن پہ گزرا تھا انہوں نے کہا، اور ان کے بھائی نے بھی گواہی دی ہے۔ تو اولیاء کرام سے جو عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتے ہیں۔ اولیاء را ہست قدرت از الہ، اولیاء کرام کو اللہ کی جانب سے ایک قدرت حاصل ہے۔ تیر جستا باز گردہ ننظرا، جو تیر کمان سے نکل گیا اسے دوبارہ وہ واپس لے آتے ہیں۔ سب سے نا امید ہو کر کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، دعا مل جاتی ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے اس کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اولیاء کرام، فرض عبادتوں کے ذریعے، پھر نفل عبادتوں کے ذریعے۔
مگر ایک عبادت ایسی ہے جو اللہ والوں کو حاصل ہے اور ہم بھی کوشش کریں تو اس عبادت کی برکت سے ہم کو بھی ولایت مل سکتی ہے۔ تو وہ عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ نماز میں اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے مگر نماز کے لیے پابندی ہے۔ آپ پاک رہنا، جگہ پاک رہنا، اور سب سے بڑی چیز نماز کا وقت ہونا۔ اور بعض اوقات ایسے ہیں جن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سورج نکل رہا ہے، طلوع آفتاب، کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس وقت نماز پڑھیں گے تو آپ نماز پڑھ کر گنہگار ہو جائیں گے۔ زوال کا وقت ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ زوال کا وقت کب آتا ہے؟ دن میں آتا، رات میں نہیں۔ زوال کا وقت، ایک صاحب مجھ سے پوچھے 12 بجے نماز پڑھ سکتے کیا؟ رمضان میں رات بھر نماز ہوئی، 12 بجے بھی نماز پڑھا رہے تھے نا، کیسا ہو؟ کیوں بھائی 12 بجے زوال کا وقت نا؟ میں نے کہا بھائی زوال کہاں ہے رات؟ زوال جو ہے سورج کا ہوتا ہے، سورج کے ڈھلنے کو زوال بولتے ہیں۔ رات میں سورج ہی رہے تو زوال کیسے رہے گا؟ تو ذہن میں بٹھا لیا 12 بجے زوال کا وقت، وہ دن میں ہے، رات میں نہیں ہے، رات میں زوال نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کی محبت عطا فرمائے اور اس کی اولیاء کے صدقے میں ہمیں بھی ولایت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔